سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا سر جھکا کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک جو بہت ایک لاسٹ گلوری تھی لاہور کی، پنجاب کی ثقافت کی، پنجاب کے کلچر کی، پنجاب کی تاریخ کی، وہ نہ صرف ریوائیو ہوئی بلکہ بائی اینڈ لارج الحمدللہ دا بسنت واز سیف. اور یقینی طور پہ اس کا جو سہرا ہے اس بسنت کو کامیاب بنانے کا، اس بسنت کو سیف بنانے کا، یہ پنجاب کے عوام کے سر ہے، یہ لاہور کے جو رہائشی ہیں، لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے سر ہے، اور جو مہمان باہر سے آئے تھے، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے آئے تھے یا وہ کسی بھی ملک سے آئے تھے، انہوں نے جس طرح ایس او پیز کی پابندی کی، یہ سہرا ان کے سر بھی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جو اعتماد کیا پنجاب کے عوام کے اوپر، لاہور کے عوام کے اوپر، انہوں نے اس اعتماد کی لاج رکھی. میں نے ان پہ جو ٹرسٹ کیا انہوں نے اس ٹرسٹ کی لاج رکھی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 3 دن کی بسنت کے بعد ہم خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو خوشیاں ہیں وہ لاہور میں لوٹ آئی ہیں، پنجاب میں لوٹ آئی ہیں. ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا اس دوران اسلام آباد میں جو بام بلاسٹ ہوا، اس میں ہم سب کے دل جو ہے وہ افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. میں نے اپنی ساری جو بسنت ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل کر دیں کیونکہ میرا دل دکھی تھا، رنجیدہ تھا. لیکن یہ بھی ایک ہم نے عزم کیا، یہ عہد کیا کہ ہم کسی بھی اس طرح کا جو واقعہ ہے یا جو ملک کے دشمن ہیں، جو ملک میں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، جو اس ملک میں امن اور سکون اور چین نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم شکست دیں گے. اور ایک یہ نیا ارادہ کریں گے ایک قوم کی طرح کہ ہم ان چیزوں سے باک ڈاؤن نہیں ہوں گے، ہم ڈریں گے نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اوور کم کریں گے. تو لاہور نے جس طرح خوشی منائی ان 3 دنوں میں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی رہی، میں لاہوریوں کی خوشی دیکھ کے بہت خوش ہوتی رہی. اور وہ مناظر جو میں نے پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد دیکھے، 25 سال کے بعد، کوارٹر آف اے سینچری، تو جو ہم نے مناظر دیکھے کہ چھتوں پہ، ہر چھت پہ جو لوگ تھے، عوام تھے، انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ خوشیاں منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ خوشیاں منائیں. اور سب سے خوش میں جین زی کے لیے ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اندرون لاہور کا رخ کیا. بہت سارے جین زی کے ایسے ہمارے بچے ہیں جن کو شاید بسنت کا بھی پتہ نہیں تھا، سن رکھا ہوگا انہوں نے لیکن ایکچولی بسنت کیا ہوتی ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا، جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لاہور کے جو اندرون شہر لاہور ہے اس کا کیا کلچر ہے، اس کے کیا ٹریڈیشنز ہیں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بچے اپنے گیجٹس چھوڑ کے، اپنے کمپیوٹر سکرینز چھوڑ کے، اپنے آئی پیڈز چھوڑ کے، اپنے موبائل فونز چھوڑ کے انہوں نے ایک کھلی فضا میں جا کے ایک انہوں نے خوشی منائی ہے. انہوں نے اوے فرام دا گیجٹس انہوں نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا اپنی فیملیز کے ساتھ، اس کو انجوائے کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، پنجاب کے عوام کو سلوٹ کرنے کے بعد، لاہور کے عوام کو شاباش دینے کے بعد، ان کو سلوٹ کرنے کے بعد، میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ بسنت کا بہت بڑا تہوار ہے اور یہ 800 سال پرانا تہوار ہے، اور اس پہ سب قوم جو ہے وہ جڑتی ہے ایک دوسرے سے، یہ دلوں کو جوڑنے والا تہوار ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر نیگیٹیوٹی بھلا کے جس طرح 3 دن عوام نے اس کو خوشی کو منایا ہے، اس سے نواز شریف صاحب نے جو ایک اس کو انویژن کیا تھا کہ لوگ خوش ہوں گے، جڑیں گے ایک دوسرے سے، پنجاب کی ثقافت زندہ ہوگی، لاہور کی ثقافت زندہ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح کامیاب کیا ہے. تو ہم نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ کھل کے سیلیبریٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری حکومت پنجاب کو، 15 ڈپارٹمنٹس کو جنہوں نے اس بسنت کو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ
انہوں نے ایک سیف بسنت کے طور پہ انہوں نے ارینج کیا. میں شاباش دینا چاہتی ہوں آئی جی صاحب کو, کمیانہ صاحب کو, سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو, اور ان کی پوری ٹیم کو اور جو ہمارے کمشنر لاہور ہیں مریم, ان کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. ڈی سی لاہور کو شاباش دینا چاہتی ہوں. پوری اپنے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں لاہور کے, میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سیف سٹی کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سیف سٹی کے تھرو, ایسن کے تھرو مجھے ریئل ٹائم جو مانیٹرنگ ہے وہ چھتوں کی بھی ہو رہی تھی اور وائلیشنز کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی تھی, اور ان کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہم بہت سیف بسنت جو ہے وہ منا سکے. پی آئی ٹی بی کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انہوں نے اس بسنت کو ہمارے لیے مینیج کرنا آسان بنایا. سی ٹی او کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جو ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ہیں, ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ اتنی ٹریفک کے باوجود, اتنے انفلو کے باوجود ایک بہت اچھے طریقے سے جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ بھی ہوئی. تو میں اپنے جو خوبصورت جو سجاوٹ ہوئی بھی تھی وہ آئی تھنک وی او اٹ ٹو پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی, جنہوں نے منصور نے ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے لاہور کے کونے کونے کو سجایا, ایک فیسٹیو انوائرمنٹ ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں انہوں نے, اور لوگوں کو ایک خوبصورت ماحول جو مہیا کیا, اس پہ آئی تھنک پی ایچ اے جو ہے وہ شاباش کی مستحق ہے. ہماری جو ہوم منسٹری ہے, سیکرٹری ہوم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, جنہوں نے عوام کے لیے ہر طرح کی جو سہولت ہے, چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹلز ہوں یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں, یا وہ جو سرجنز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو, ہاسپٹلز ریڈ الرٹ پہ تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا. اور ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, اپنے محکمہ ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے بہت ہی افیکٹولی 3 دن ٹرانسپورٹ کو مینیج کیا. لیسکو نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیسکو جب گڈی کٹ کے گرتی ہے یا پتنگ کٹ کے گرتی ہے تو وہ تاروں میں الجھ جاتی ہے. بچے اس کو پکڑنے کے لیے چڑھتے ہیں کھمبوں پر, اور تاروں سے الیکٹروکیوٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے لیسکو کی ٹیمز کو اسٹینڈ بائی کیا ہوا تھا, جو اس چیز کو انشور کر رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا, بہت انٹرٹین کیا ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو غیر ملکی مہمان تھے ان کو بھی. اور تمام جو میں دیکھ رہی تھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی, جو ہائی کمشنرز ہیں, امبیسڈرز ہیں, کونسل جنرلز ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی. جس طرح میڈیا نے اس ایونٹ کو کور کیا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور فارن میڈیا نے جس طرح اس ایونٹ کو نہ صرف کور کیا بلکہ پہلی بار بہت سالوں میں مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جو ہیڈ لائنز پنجاب کی بنی, پاکستان کی بنی, وہ ایک بہت پازیٹیو ہیڈ لائنز تھیں, جس میں پنجاب کا ایک پازیٹیو امیج, ایک مثبت جو امیج تھا وہ اجاگر کیا گیا. اور دنیا کو پتہ چلا کہ جو پنجاب ہے وہ, یا پاکستان جو ہے, اس میں بھی جو ہے اتنی بڑی اس کا اتنا ہسٹری ہے, اس کی تاریخ ہے, اس کا کلچر ہے, اس کی ہیریٹیج ہے. تو ایک بہت پازیٹیو اینگل جو ہے وہ فارن میڈیا پہ پاکستان کا گیا, پنجاب کا گیا. اور پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو اتنی تقویت ملی ہے, اس کو اتنا سٹیمولس ملا ہے. پنجاب کا بہت رچ کلچر ہے, اور میں خوش ہوں کہ پنجابیوں نے اس کو نہ صرف منایا بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا. اس کو, اس کے اندر اسپیشلی جین زی نے جو پرائڈ لی اس کے اندر, جس طرح وہ اپنے کلچر سے جڑ گئے ہیں, جس طرح وہ اپنی تاریخ سے جڑ گئے ہیں, جس طرح وہ اپنے بجائے دوسروں کو فالو کرنے کے یا بجائے بھیڑ چال کے انہوں نے اپنے کلچر کو اپنایا ہے, اپنی تاریخ کو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالا ہے, اور اپنی روایات کو انہوں نے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ
پوری طرح اپنے کلچر میں اپنی ہسٹری میں پرائڈ لیں گے اور اپنے جو ان کو کانفیڈنس آئے گا اس چیز کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عوام نے رسپونڈ کیا، کراچی سے لوگ آئے بسنت دیکھنے کے لیے، خیبر پختونخوا سے مہمان آئے بسنت دیکھنے کے لیے، بلوچستان سے مہمان آئے، آزاد کشمیر سے مہمان آئے، گلگت بلتستان سے لوگ آئے، اور جس طرح انہوں نے لاہور کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جس طرح مل کے خوشی منائی، اور جس طرح مجھے لگا کہ پنجاب از ہیلنگ، پاکستان از ہیلنگ، کہ وہ جو ایک ہیلنگ ٹچ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اختلافات، اپنے دکھ، اپنی فکریں، اپنے غم جو ہیں وہ بھلا کے جس طرح انہوں نے ایز ون نیشن جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جن کی نہ صرف چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بلکہ دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے جس طرح انہوں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس بسنت میں شرکت کی، میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو آئی تھنک یہ ایک بہت بہت خوشی کی بات ہے، بہت راحت کی بات ہے، بہت اطمینان کی بات ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے بچے جو ہیں وہ جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ اور اختلافات انہوں نے سب بھلا دیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی، کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی. اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار دکانیں بند ہوتی ہیں، تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہے. تو لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں. لاہور کے اور پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی، زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیہ جام. اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا، اور بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کہ رسپونڈ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے کہ اس کی شاید مثال نہیں ملتی. تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا. دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی. اور وہ جو کئی سالوں سے ایک کلچر، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ، دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے. اور مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آتی، یا تو کوئی نیشنل کاز ہو اور جس میں قوم فیل کرتی ہو کہ احتجاج کرنا ہے، یا اس پہ تو احتجاج کی کال دی جائے، سمجھ آتی ہے. لیکن ارب پتی لوگ جن کے اربوں کے خربوں کے خود کے کاروبار ہیں، جن کے کاروبار کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی شٹر ڈاؤن، کوئی وہ پہیہ جام، یا کوئی جو احتجاج ہڑتال کی کال ہے، وہ ان ارب پتیوں کے کاروباروں کو بند نہیں کر سکتی. وہ ارب پتی ان لوگوں کو کاروبار بند کرنے کی کال دیتے ہیں جن کے روز کے ڈیلی ان کی انکم ہوتی ہے، اسی سے ان کا گھر چلتا ہے، اسی سے ان کے کچن چلتے ہیں، اسی سے ان کے بچوں کی فیس ادا کی جاتی ہے، اسی سے ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں. تو ارب پتیوں کی جو کال تھی غریب عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی، مجھے خوشی ہے کہ عوام نے نہ صرف یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. تو میرے لیے یہ ایک بہت خوشائن بات تھی کہ لوگوں نے جو بد تہذیبی کا کلچر تھا، بدتمیزی کا کلچر تھا، اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. اور اتنی بڑی فیسٹیوٹیز ہوئی ہیں 3-4 دن. میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے جب میں شہر کا دورہ کر رہی ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی موٹر بائک وہ روڈ کے بغیر نہیں تھی. لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا. گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے، لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور جو 100 کے قریب ہم نے کیمپس لگائے ہوئے تھے سیفٹی روڈز کے لیے لاہور کے. 22 لاکھ جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بائکس ہیں پنجاب میں، 22 لاکھ جو بائکس تھیں وہ ان 3 دنوں میں آن روڈ تھیں. اور تمام کے تمام نے سوائے 10,000 وائلیشنز کے
तमाम 22 लाख ने जो है वो रॉड्स लगाए हुए थे, और जहां 10,000 या 9,000 के करीब वायलेशंस थी, उनको हमने जब आइडेंटिफाई किया और उनको जियो टैग किया, उनको जो अलर्ट किया, तो उन्होंने भी फिर जाके वो रॉड्स, अपने सेफ्टी रॉड्स लगवा लिए। तो मेरे लिए, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत खुशगवार तब्दीली थी, जिसके अंदर लोगों ने देखा कि पंजाब में, लाहौर में खुसूसन लोगों ने एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह जिस तरह तमाम SOPs को फॉलो किया, जिस तरह तमाम जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो किया। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक ना सिर्फ ये कि खुशाइन बात है, बल्कि मुझे अपने फ्यूचर में, अपने मुल्क के फ्यूचर में, अपने सूबे के फ्यूचर में मुझे एक बहुत एक होप नज़र आई है कि ये कौम भी एक लॉ अबाइडिंग कौम बन सकती है। ये कौम में भी बहुत पोटेंशियल है कि ये कौम जो है वो एक डिसिप्लिन कौम बने, और अगर हमने यही तरीका अपना के रखा, यही डिसिप्लिन को अगर हमने फॉलो किया और यही हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स अगर बन गए, तो हमें हमारी तरक्की से इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। और तकरीबन 1 मिलियन के करीब रॉड्स जो है, 14 लाख के करीब गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन क्योंकि उसकी हमने कीमत नहीं बढ़ने दी, तो लोगों ने अपने आप भी वो जाके रॉड्स जो है वो ख़रीद के लगवाए। और बहुत सारी दफ़ा हमारे पास ऐसे हुआ कि जिन मोटर बाइक्स के रॉड्स टूट जाते थे या ख़राब हो जाते थे, तो वो आकर ख़ुद दोबारा हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि वो रॉड हमें लगा दिए जाएं। तो आई थिंक कि ये बहुत एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। ऑनेस्टली जब हम करने जा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला की मदद आई, और आज आप लाहौर में देखें तो आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेसिव नेशन है, कोई कानून पे चलने वाली नेशन है। और ये मेरी उम्र 52 ईयर्स हो गई है, मैंने ये पहली बार देखा है। इतना ज़्यादा कानून की पासदारी, कानून पे अमल दरामद करना, वो भी खुशी खुशी, कोई नाराज़ नहीं हुआ, किसी ने गुस्सा नहीं किया। और खुशी की बात ये है कि पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, इसमें मैं अतर को, CTO को शाबाश देना चाहती हूँ, जिस तरह उन्होंने ये जो रॉड्स की पूरी कैंपेन की। और कोई आपको रॉड्स जो बाइक है वो सेफ्टी रॉड के अलावा नज़र नहीं आई, लेकिन पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कोई मार धाड़ से काम नहीं लिया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं लिया, कोई धौंस धमकी से काम नहीं लिया। और अब इंशाल्लाह हम पुलिस को और ज़्यादा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो पुलिस का रवैया था आवाम के साथ, उनकी सेफ्टी के लिए, आवाम की सलामती के लिए, आवाम की जो वेल बीइंग थी, सेफ्टी थी, उसके लिए पुलिस ने बहुत प्यार से, ट्रैफिक पुलिस ने बहुत प्यार से आवाम से बात की, उनको बताया कि उनके लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है, क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, और आवाम ने उसी तरह प्यार से, मोहब्बत से, खुशी से, पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड किया। तो ये एक बहुत होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच थी, और लोग दंग रह गए, लिटरली लोग दंग रह गए कि 6 की रात को जब 5 की रात को जब 12 बजे हमने बसंत खोली, 12 बजे से पूरे एज द क्लॉक स्ट्रक 12, उससे पहले 1 सेकंड पहले पूरा आसमान ब्लैंक था, एक गुड्डी नहीं थी। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी। और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एकदम लाहौरियों ने देखा कि फिजा में, आसमान पे गुड्डियों की, पतंगों की भरमार थी, और लोगों ने एकदम जैसे स्विच ऑन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब 3 दिन उन्होंने जश्न किया। और फिर रात को मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि 12 बजे से इसको बढ़ा के टाइम को ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि पंजाब के अवाम ने, लाहौर के अवाम ने मुझे ये इतमाद दिया था कि वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी सेफ्टी की और अपनी सलामती का ख्याल कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने फिर 5 बजे, आज सुबह 5 बजे तक मैंने उनका टाइम बढ़ा दिया। और जब 5 बजे फजर के बाद मैं सोई, ये देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है वो बसंत गुजर गई। और ये भी मैं आपको बता दूं, 5 बजे, जैसे ही 5 बजे, उसके बाद एक गुड्डी आसमान पे, एक पतंग आसमान पे नज़र नहीं आई। तो ये तो जो हमारे मिजाज को जानते हैं लोग बतौर कौम, उनके लिए तो ये एक कोई मोज़े से कम नहीं थी कि इतना ज़्यादा लॉ को फॉलो किया मेरे अवाम ने, पंजाब के अवाम ने।
مجھے لگتا ہے میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک بھی جو کوئی ڈیتھ پہلی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک بھی ڈیتھ گلے میں ڈور پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بسنت منائی. کوئی چھت لاہور کی خالی نہیں تھی. اور شام کو 4-5 بجے کے بعد آسمان ایسا، لاہور کا آسمان ایسا لگتا تھا جیسے پتنگوں سے بھر گیا. ایک بھی ڈیتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹس، جس میں چھتوں سے گرے ہیں لوگ یا الیکٹروکیوٹ ہوئے ہیں لوگ. لیکن اگر وہاں پر بھی گورنمنٹ کے تمام SOPs کو فالو کیا جاتا، جس میں نے بار بار یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی چھتیں اگر محفوظ نہیں ہیں، اگر کوئی کانکریٹ کی دیوار نہیں بنی ہوئی تو ٹیمپریرلی اپنی چھتوں کو محفوظ بنائیے. ان کو چاروں طرف سے راڈز کے ساتھ اور وہ جو نائلون کی روپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹائی کریں اور اپنی چھت کو سیکیور کریں. جہاں جہاں پہ خدا نخواستہ اس چیز کے جو اس کو فالو نہیں کیا گیا، وہاں پر ایک انفرادی غلطی کی وجہ سے جو چند واقعات ہوئے ہیں اس پہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے. لیکن امید کرتی ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کو بھی سیکھ جائیں گے. یہ چیز ان کے اندر ایک یہ صلاحیت کر جائے گی کہ قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور حکومت جو بھی کہتی ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ جو بھی کہتی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے کہتی ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے کہتی ہے، آپ کی سلامتی کے لیے کہتی ہے، آپ کی لمبی زندگی کے لیے کہتی ہے، آپ کی صحت کے لیے کہتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو انفرادی غلطیاں کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ہوا ہے. 2 الیکٹروکیوشن کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ جو بچے کھمبوں پہ چڑھ جاتے ہیں پتنگ اتارنے کے لیے، تو وہ بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. لیکن پہلی بسنت ہے. بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے گلے کٹتے تھے. 2-3 واقعات ہوئے ہیں گلے پہ ڈور پھرنے کے، اور وہاں پر کیونکہ ہمارے بہت جو ایکسپیرینس سرجنز اویلیبل تھے، ان کو فوراً جو طبی ان کے لیے جو سہولیات تھی وہ اویلیبل تھی، تو زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوئی، زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور فوراً جو ہے وہ سرجری کر کے یا ان کو سٹچ کر کے ان کو کر دیا گیا. تو جو پری بسنت پلاننگ تھی، ڈیورنگ دا بسنت جو ویجیلنس تھی، اور جو پوسٹ بسنت ویجیلنس ہے، میں تو ابھی یہ کہوں گی کہ چند دن اپنے جو سیفٹی راڈز ہیں ان کو لگا کے رکھیے، تاکہ کوئی اگر ڈور جو ہے وہ اڑتی کہیں آ بھی رہی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو 15 ڈپارٹمنٹس نے 1 گورنمنٹ 1 مینجمنٹ 1 اپروچ کے تحت فار 1 فیسٹیول فار دا پیپل آف پنجاب، فار دا پیپل آف لاہور، انہوں نے ایک 1 یونٹ بن کے سیلاب کی طرح، جس طرح اس تہوار پہ بسنت میں انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے لیے میں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ سارا وقت فیلڈ میں رہیں. اس دن میں سرپرائز وزٹ پہ بھاٹی گیٹ گئی، اور میں نے دیکھا کہ IG صاحب بھی وہاں کھڑے تھے بھاٹی گیٹ میں. ان کو نہیں پتا تھا میں آ رہی ہوں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ میری گاڑی کے قریب ہی تھے، کہیں بہت رش تھا، تو IG صاحب بھی وہاں کھڑے تھے، اور جو وہاں پر CTO بھی اطر بھی موجود تھے، وہاں پر DIG آپریشنز بھی موجود تھے، وہاں پر کمشنر بھی موجود تھیں، کمشنر لاہور، اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود تھے، اور AC بھی وہاں پر موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اوورسی کر رہے ہیں اپنے تمام ارینجمنٹس کو. تو پہلی دفعہ بسنت پورٹل جو PITB نے لانچ کیا تھا، جس کو PITB آپریٹ کر رہا تھا، اس کے تھرو ڈور بنانے والا، ڈور مینوفیکچر کرنے والا، ڈور بیچنے والا، ڈور ٹرانسپورٹ کرنے والا، ڈور ٹریڈ کرنے والا، تمام لوگ رجسٹرڈ تھے. آپ نے دیکھا کہ ہر اس پہ QR کوڈ لگا ہوا تھا، جس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں کہ جب اس کو QR کوڈ کو آپ نے اسکین کیا تو ایک دم پوری جو اس کی ہسٹری تھی اور پورا جو اس کی چین تھی وہ سامنے آ گئی کہ کس نے بنایا، کب بنایا، اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوئی. ہر چیز ٹریسیبل تھی، ہر چیز ٹریکیبل تھی، اور ہر چیز مانیٹرڈ تھی. تو ان سب کا بھی بہت شکریہ. ٹرانسپورٹ کا ایک پورا جال تھا لاہور کے اندر، تمام روٹس کے اندر، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 22 روٹس پہ لاہور کے
جو فری بسنت رائڈ دی گئی ہے لوگوں کو، جس میں ہم نے گرین بسز بھی چلائیں، اسپیڈو بسز بھی چلائیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ان کی کالجز کی جو بسز تھیں وہ ہم نے لیں اور ان کو بھی ہم نے چلایا. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ. میٹرو بس، اورنج ٹرین اور جو یانگو 6000 رکشاز تھے، اس پہ آپ 3 دن کے اندر اندر یا بسنت کے دنوں کے اندر اندر 26 لاکھ لوگوں نے جو فری بسنت ٹرانسپورٹ تھی، 26 لاکھ لوگوں نے وہ اویل کی، اس کو استعمال کیا، جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے 100% فری کی ہوئی تھی، جس میں خواتین، بچے، فیملیز، بزرگ، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے وہ اس کا استعمال کیا. اور 26 لاکھ اگر لوگوں نے وہ جو گورنمنٹ نے فری ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی ہوئی تھی، تو آپ سوچیں کہ اگر وہ انہوں نے نہ استعمال کی ہوتی تو وہ 26 لاکھ جو وہیکلز تھیں یا سواریاں تھیں، اگر وہ سڑک پہ ہوتی تو ٹریفک کنجیشن کتنی ہو جاتی، اور موٹر بائکس اور زیادہ آتی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 26 لاکھ لوگوں نے گورنمنٹ کی دی ہوئی فیسلٹی کو، فری فیسلٹی کو استعمال کیا. 10 لاکھ گاڑی بسنت کے دنوں میں لاہور میں داخل ہوئی. اور اگر آپ اوسطاً سمجھ لو کہ 3 سے 4 لوگ بھی اگر گاڑی میں بیٹھے ہوں، جو بسنت منانے کوئی اکیلا نہیں آتا، یا تو فیملی کے ساتھ آتا ہے یا فرینڈس کے ساتھ آتا ہے، تو تقریباً 40-50 لاکھ لوگوں نے گاڑیاں جو ہیں اس کے تھرو وہ انٹر ہوئے ہیں لاہور میں. اور آپ نے ٹرینز پہ دیکھا، چاہے وہ کراچی سے ٹرینز آ رہی ہوں یا وہ پنجاب کے دوسرے شہروں سے لاہور میں ٹرینز آ رہی ہوں. بہت ایک جم غفیر تھا لوگوں کا جو ٹرینز کے تھرو لاہور پہ پہنچا. اور ہم نے ان کی جو ریسیپشن کے لیے جگہ جگہ ڈھول اور باجوں کا بھی، جو ہمارا ایک کلچر ہے پنجابی کلچر میں ڈھول کا، ڈھولچی کا ایک بہت بڑا رول ہے، اس کے بغیر فیسٹیوٹی ہماری کوئی پوری نہیں ہوتی. تو اس سے ان کو ویلکم کیا. لاہور نے اپنا دل بھی کھول دیا، اپنے تمام وسائل بھی کھول دیے اپنے مہمانوں کے لیے. اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ. موٹر وے پہ آپ دیکھتے تھے کہ پنڈی سے لاہور تک اور باقی شہروں سے لاہور تک بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھی. کم از کم کلومیٹرز لمبی، میلوں لمبی جو ہے وہ بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھی. بھیرا پہ اور جو جتنے اور سٹاپ اوورز ہیں وہاں پر ایک عید کا سماں تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دیر بعد کسی جگہ پہ خوشیاں واپس آئی ہیں، کسی جگہ پہ جو آسانیاں واپس آئی ہیں. تو یہ چیزیں میں ہر جگہ عید کا سماں تھا، ہر جگہ سیلیبریشن کا سماں تھا. تو یہ اس قوم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں، اس قوم نے بڑے تکلیف دہ وقت دیکھے ہیں بطور قوم اور بطور انڈیویجولز بھی، جہاں لوگوں کو روزی اور روٹی کی ایک ہمیشہ ایک تگ و دو میں لوگ رہتے ہیں، کوشش میں لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو پورا ایک سلسلہ چلا ہے، اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے، اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. چند ارب کی تو صرف پتنگیں اور ڈوریں بکیں. اس کے علاوہ چاہے وہ جو کیٹرنگ کا بزنس ہو، چاہے وہ یہ ٹینٹ کرسیوں کا بزنس ہو. صرف میں بڑے بزنسز کی بات نہیں کر رہی، اوپر سے لے کے نیچے تک وہ جو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ کمایا ہے. اور رمضان سے پہلے پہلے لوگوں کے گھروں میں ایک آمدنی کا ذریعہ بنا ہے ان کے لیے، ایک کمائی کا ذریعہ بنا ہے ان کے لیے. تو چاہے وہ ہوٹلز ہوں، چاہے وہ جہاز ہوں، ٹکٹس جو ہیں 22 فلائٹیں چلی ہیں کراچی سے لاہور کی. دوسرے شہروں تک کی ٹکٹس جو ہے وہ آرام سے مل رہی تھی جہازوں کی. کراچی سے لاہور کی ایک ٹکٹ بھی اویلیبل نہیں تھی. لوگوں نے مہنگے داموں وہ ٹکٹیں خریدی اور وہ آئے. یہاں پر لوگ آوازیں دیتے رہ گئے کہ لوکل لوگ نکل آئیں پروٹیسٹ کے لیے، کوئی نہیں نکلا. اور بسنت منانے جو دوسرے ممالک سے پاکستانی اپنے گھر کو واپس آئے، لاہور آئے، میرے لیے یہ بہت ایک اٹس ویری ہارٹننگ فار می. تو ٹریفک کا کیونکہ 10 لاکھ گاڑی انٹر ہوئی ہے لاہور میں، تو کمال نظام تھا ٹریفک کا. میں سی ٹی او کو اگین میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ مینیج کیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو خصوصی شاباش کہ 200 کلینکس آن ویلز موجود تھے. 25 فیلڈ ہاسپٹلس تمام ان جگہوں پر جہاں پر کراؤڈ زیادہ تھا وہاں پر یہ موجود تھے. اور بہت سارے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم جہاں سے بھی نکلتے تھے فیلڈ ہاسپٹلس کھڑے ہوتے تھے.
کلینکس آن ویلز اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتے تھے کہ کسی کی انگلی کٹ جائے یا کسی کو کوئی اس طرح سے چوٹ لگ جائے، کیونکہ بہت لوگ محو ہو کر جو بسنت میں پتنگ بازی میں مصروف ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ خطرے والی سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. تو تمام ماہرین موجود تھے، ڈاکٹرز موجود تھے، پورا سٹاف موجود تھا، فیلڈ ہاسپٹلز موجود تھے. تو میں خواجہ عمران نذیر صاحب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، سیکرٹری ہیلتھ نادیہ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. ویری ویل ڈن. اور میں جو کمشنر ہیں مریم آپ کو، اور جو ابھی علی اعجاز سے پہلے بھی جو ہمارے کمشنر ڈی سی تھے، ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ، انہوں نے بہت کام کیا بسنت کے لیے. ان کو بھی میں نہیں چاہتی کہ ہم ان کو یاد نہ کریں، ان کو شاباش نہ دیں، تو ان کے لیے بھی بہت شاباش. اور اسی طرح ابھی یہ آئی جی صاحب تو ابھی تشریف لائے ہیں، 2-3 دن ہوئے ان کے اپوائنٹمنٹ کو. ان سے پہلے جو آئی جی ڈاکٹر عثمان انور تھے، اب جو ڈی جی ایف آئی اے چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا بسنت میں جو ہے وہ کام کیا. اور پورے محلوں میں، شہروں میں، سڑکوں پہ جس طرح گشت کیا، جس طرح 4-4 5-5 دن پوری ایڈمنسٹریشن، پولیس، ٹریفک، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے گھروں کو نہیں گیا اور لوگوں کی رکھوالی کرتا رہا، لوگوں کی سرپرستی کرتا رہا، لوگوں کو اسسٹ کرتا رہا، مانیٹرنگ کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ پنجاب میں سیٹ ہوا ہے. اور پورے لاہور کے اندر ایک بسنت بہار تھی، ہر جگہ بسنت تھیم، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں، چاہے وہ ریسٹورانٹس ہوں، چاہے وہ ہوٹلز ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، سب نے بسنت کے تہوار کو منایا اور اس طرح ڈیکوریٹ کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی فیملی میں کوئی بہت بڑی خوشی آئی ہے جس کو لوگ ایک فیملی کے طور پہ جو ہے وہ منا رہے تھے. ایک اور چیز بہت میرے لیے بہت بطور چیف ایگزیکٹو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے میرے لیے ایک چیز بہت تسلی بخش ہے، وہ یہ کہ جب لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ جمع ہو، جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے ہوں اور کبھی وہ چھتوں پہ بسنت منا رہے ہوں، کبھی وہ بازاروں میں بسنت منا رہے ہوں، کبھی وہ لبرٹی چوک میں سب کچھ کرنے کے بعد رات کو لبرٹی چوک میں جا کے جشن منا رہے ہوں.